السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے پاس حالات حاضرہ پر ایک کالم لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے اس کو پسند کریں گے۔ دنیا میں کبھی کسی کو زوال تو کبھی کسی کو عروج ہوتا ہے، لیکن اس دوران صرف دو شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو تاریخ میں زندہ رہ جاتی ہیں، ایک منفی سوچ رکھنے والی اور ایک مثبت۔ نام تو دونوں کے زندہ رہتے ہیں، لیکن الگ الگ شناخت کے ساتھ۔ جس طرح ٹیپو سلطان کا نام زندہ رہا لیکن بہادری کی علامت کے طور پر، جبکہ میر جعفر کا نام زندہ رہا لیکن غداری کے طور پر۔ اسی طرح تاریخ میں اور بھی کئی نام ہیں جو امر ہو گئے، لیکن ایک شخصیت کا نام لینے کی جسارت ضرور کریں گے جو صدیوں سے قانون کی کتابوں اور تاریخ کی کتب میں زندہ ہے، اور وہ ہے سقراط۔ جب سلطنت روما میں سقراط نے اپنا فلسفہ بیان کرنا شروع کیا تو اس وقت کے حکمرانوں نے اسے اپنی سلطنت کے خلاف بغاوت جانا اور اس پر مقدمہ بنا دیا، اور اپنی پسندیدہ عدالت سے اس کے خلاف فتویٰ بھی قتل کا حاصل کر لیا۔ مگر اصل کہانی اب شروع ہوتی ہے، بہادری کی قیادت کی اور قانون کی عملداری کی۔ اس وقت اصول یہ تھا کہ جس کو پھانسی دی جاتی وہ اپنے ہاتھوں سے زہر کا پیالہ پیتا۔ سقراط کے شاگرد بہت زیادہ تھے، بلکہ جن کی ڈیوٹی اس پر لگی تھی وہ بھی شاگرد ہی تھے۔ اس کے شاگردوں نے اس کے فرار کا منصوبہ بنا لیا اور تمام تیاری مکمل کر کے سقراط کے پاس لے گئے اور ان کے گوش گزار یہ منصوبہ کیا، تو سقراط نے یکسر انکار کر دیا اور تاریخی الفاظ کہے کہ بے شک مقدمہ جھوٹا ہے، بے شک میرے خلاف معاندانہ رویہ اختیار کیا گیا، بے شک میری سزائے موت کا فیصلہ حقائق اور انصاف پر مبنی نہیں لیکن فیصلہ عدالت کا ہے۔ اگر آج میں نے عدالت کا فیصلہ نہ مانا تو رہتی دنیا تک کوئی عدلیہ کے فیصلے کو اہمیت نہ دے گا، اور یہ کہتے ہوئے زہر کا پیالہ پی گیا اور تاریخ میں امر ہو گئے۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی سقراط کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ سلطنت روما کو حقارت کی نگاہ سے، کیونکہ وہ نہ تو جلادوں سے ڈرا اور نہ ہی ڈر کر پچھلے دروازے سے بھاگا۔ کوئی بھی فوج اپنے سپہ سالار کی بہادری سے جنگ جیتی ہے، نہ تو عددی برتری اور نہ ہی کوئی گولہ بارود کی کثرت سے، لیکن ان سے یکسر انکار بھی ممکن نہیں۔ لیکن بہترین سپہ سالار وہ ہوتا ہے جو اپنے جوانوں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرے، نہ کہ صرف جوانوں کو مرواتا رہے۔ جب سپہ سالار اگلی صفوں میں پہنچ جاتا ہے تو جوانوں کے جذبات ویسے ہی آسمان کو چھونے لگتے ہیں، لیکن اگر سپہ سالار یا کمانڈر جو بھی ہو صرف اپنے جوانوں کو حکم دیتا رہے کہ آگے بڑھو، ملیا میٹ کر دو، بھاگنے نہ دینا وغیرہ، لیکن جب مشکل وقت آئے تو للکارتا ہوا پچھلے دروازے سے نکل جائے، مقامی سوچ ہے۔ اپنے محب وطن اور مخلص ساتھیوں کے جذبات کو بھڑکاتا رہے اور ان کے اخلاص کا استعمال کرتے ہوئے ان سے وہ کام کروائے جو آئین و قانون کے خلاف ہو، تو قابل ستائش نہیں، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جو مخلص ہو کر ساتھ دے رہا ہے۔ گزشتہ دنوں بلکہ گزشتہ کئی مہینوں سے اپوزیشن حکومت گرانے کی سرتوڑ کوشش کر رہی تھی۔ اس میں پی ڈی ایم کی یہ کوشش یہ تھی کہ کل سے بھلے آج اور آج سے بھلے ابھی حکومت گر جائے، اور لانگ مارچ اور جو بھی طریقہ استعمال کرنا پڑے کرنے کو تیار تھے۔ لیکن پیپلز پارٹی اس طریقہ سے حکومت گرانے کے خلاف رہی، جس کی وجہ سے اسے پی ڈی ایم سے بھی نکال دیا کہ اس کا موقف تھا کہ آئین و قانونی طریقہ یعنی عدم اعتماد سے حکومت گرائی جائے، اور آخر کار سب اس پر متفق ہو گئے اور حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی۔ اس سے پیشتر بھی عدم اعتماد کی تحریکیں آئیں، بلکہ دنیا بھر میں آتی ہیں، مگر افسوس اس تحریک کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اسے تاریخ کبھی فراموش نہ کرے گی۔ آج ہم صرف ایک پہلو پر نظر ڈالیں گے، بقیہ پھر کبھی۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ قیادت کی بہادری کا امتحان مشکل حالات میں ہی ہوتا ہے، اور بہادر اور زیر قائد اس موقع پر خود سامنے آتا ہے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتا ہے اور اپنے کسی بھی نائب کو آگے نہیں آنے دیتا۔ خان صاحب کے ویژن اور حب الوطنی پر لاکھوں پاکستانیوں نے لبیک کہا۔ جوان، بوڑھے، مرد، عورت، شہری، دیہاتی، سب مردانہ وار خان صاحب کی طرح دوڑے چلے آئے اور ترقی کی آخری منزل تک پہنچا دیا۔ ہم خود بھی خان صاحب کے چاہنے والوں میں رہے اور ان کی محبت اور حب الوطنی پر بڑے کالم کرتے رہے، لیکن شاید وہ اس قابل نہ تھے۔ معذرت کے ساتھ اسمبلیوں میں جانا گوارا نہ کرتے، اپنے کمرے میں ہی بیٹھ کر وزیر کو چاہا ہٹا دیا جسے چاہا لگا دیا، یعنی سول آمریت کہا جائے تو شاید بے جانا ہوگا، مگر آمریت سول ہو یا وردی میں لمبا عرصہ نہیں چلتی۔ نتیجہ تحریک عدم اعتماد۔ جو ہوشر اس کا خان صاحب نے کیا وہ شاید تمام قانون پسند لوگ یاد رکھیں گے۔ جب تمام حربے ناکام ہو گئے اور کسی طرف سے مدد کی امید نہ رہی تو ایک خط لایا گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جھوٹا ہے یا سچا، اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ وہ غداری نہیں۔ اگر خان صاحب کہتے ہیں تو ہوئی ہوگی، لیکن خان صاحب خود آگے آئیں
پیادوں کو کیوں مروا رہے ہیں؟ جس نے آپ سے اختلاف کیا آپ نے راتوں رات اس کو عہدے سے ہٹا دیا۔ جمہوریت اس کا نام نہیں، چلیں یہ آپ کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، ہم دخل اندازی نہیں کرتے، لیکن ایک بڑے اور بہادر لیڈر کی طرح سامنے ہے۔ آپ نے جو کیا ٹھیک کیا، لیکن یہ سب چوری چھپے کرنے کے بجائے مردانہ وار مقابلہ کرتے، اپنے لوگوں کو بار بار کمرے میں بلوا کر ہدایت نہ دیتے، جیسا کہ نہیں لکھتے آپ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، بلکہ خود ایک بہادر اور خوددار لیڈر کی طرح اسمبلی میں آتے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے اور ان کو ان کی اوقات یاد دلاتے۔ آپ اسمبلی سے استعفیٰ ضرور دیتے، لیکن جو بات آپ نے کیسر اور سوری صاحب سے کہلوائی خود کہتے، تاکہ اسمبلی میں بیٹھے لوگ اور ٹی وی پر دیکھنے والی عوام کو آپ کی سچائی کا یقین ہوتا۔ یاد رکھیے، جو بات دوسروں سے کہلوائی جاتی وہ یا تو جھوٹ ہوتی ہے یا خود کو اس پر یقین نہیں ہوتا، اور اگر وہ بات بعد میں جھوٹ ثابت ہو تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ میں تو اس سے متفق نہیں تھا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے کہی، اور اپنا دامن صاف بچا لیتے ہیں۔ خان صاحب، آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ اسمبلی میں آتے، ایک محب وطن پاکستانی کی طرح تمام حقائق بیان کرتے، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے، ان کی غداری کو ثابت کرتے، ان کی کرپشن کو ثابت کرتے، الغرض وہ تمام باتیں جو آپ نے دوسروں کے منہ میں ڈالی تھی خود کہتے، تاکہ دنیا کو پتہ چلتا کہ سچے لیڈر کیسے ہوتے ہیں، جو منہ پر بات کرتے ہیں نہ کہ پیٹھ پیچھے۔ اور ہم بھی آپ کے شان میں قصیدے لکھ رہے ہوتے، آپ کی بہادری اور سچائی کی تعریف کر رہے ہوتے۔ اے کاش تمام باتیں آپ نے خود اپنی زبان سے کہی ہوتی، اے کاش اسمبلی میں سب کے سامنے یہ باتیں کرتے، اے کاش اسمبلی میں ایک بڑی تقریر کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سمیت اسمبلی سے ایک شان کے ساتھ نکلتے، نہ کہ اکیلے پچھلے دروازے سے۔ شاید اتنے لوگوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں، اگر لوگوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تو معذرت کے ساتھ عوام کی قیادت کرنے کا بھی آپ کو حق نہیں۔